فاروقی ویسے کہ اپنے کلام سے نوازیں. محترمہ فردوسی ندا فاروقی صاحبہ اپنے کلام سے. میں کہ ہوں نہ فلسفی نہ منطقی نہ ہوشیار، میں کہاں جاتی کہاں پاتی صراط خواستگار، گر محمد کے وسیلے میں نہ ہوتی میں شمار. خالق کا ہو محبوب جو مخلوق کا ہو ہمگسار، صد شکر کے احتار میں تھے انہی کے تابع دار. اہل نبی حب نبی میں مست ہیں دیوانہ پار، ثابت قدم فاسق عمل علم نبی کے پیروکار. عارف فصیلے کا ہے جو وہ معرفت کا شاہکار. آرزو یہ ہے، آرزو یہ شوق کو کچھ اور ہو میرا وقار. بہت عمدہ کلام پڑھا آپ نے نعت، بہت خوبصورت. اب میں دعوت دوں گا محترمہ رضیہ قاضی صاحبہ کو کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. بہت بہت شکریہ. اور میں بہت گھبراہٹ میں ہوں کہ جلدی کل ہم کو جانا ہے وطن، اور اس کے بعد اس ٹائم بھی تھوڑا پینک میں ہوں. تو میں اپنی اس کے مجموعہ کلام جو سیکنڈ ایڈیشن ہے اس میں سے کچھ غزل سنانے جا رہے ہوں، مطلب ایک غزل. یہ غزل جو سنانے جا رہی ہوں یہ قریب قریب آج کل کے حالات پر ہے. تو چھائی ہے گرد و پیش جو دہشت عجیب سی، چھائی ہے گرد و پیش جو دہشت عجیب سی، طاری نہ کیوں دلوں کو ہو وحشت. طاری نہ کیوں دلوں کو ہو وحشت عجیب سی. اور حالات بد نصیبی اہل وطن نہ پوچھ، حالات بد نصیبی اہل وطن نہ پوچھ. اپنے ہی گھر میں آج یہ حالت عجیب، اپنے ہی گھر میں آج یہ حالت عجیب سی. بھائی جدا ہے بھائی سے اے گردش فلک، بھائی جدا ہے بھائی سے اے گردش فلک، بھڑکی دلوں میں آتش نفرت، بھڑکی دلوں میں آتش نفرت عجیب سی. بھائی آ جائے سامنے جو اچانک کرو گے کیا، آ جائے سامنے جو اچانک کرو گے کیا، کرنے کی یا تو مرنے کی صورت. یہ انتہائی تذبذب کا عالم. آ جائے سامنے جو اچانک کرو گے کیا، کرنے کی یا تو مرنے کی صورت عجیب. لب تھر تھرا رہے ہیں کہو کچھ تو ہے ضرور، لب تھر تھرا رہے ہیں کہو کچھ تو ہے ضرور. رخ کی بھی بار بار ہے رنگت، رخ کی بھی بار بار ہے رنگت عجیب سی. دل ڈر گیا خلاف توقع یہ دیکھ اب، دل ڈر گیا خلاف توقع یہ دیکھ اب، لطف و کرم میں آپ کے شدت عجیب سی. دل ڈر گیا خلاف توقع یہ دیکھ اب، لطف و کرم میں آپ کے شدت عجیب سی.
حاصل کیا ہے اب یہ ہنر مدتوں کے بعد حاصل کیا ہے اب یہ ہنر مدتوں کے بعد چھینو نہ مجھ سے درد کی لذت حاصل کیا ہے اب یہ ہنر مدتوں کے بعد چھینو نہ مجھ سے درد کی لذت عجیب سی اور مقترس کیا ہے آئی رضیہ جب سے مشاغل میں کچھ کمی ریٹائرمنٹ کے بعد آئی رضیہ جب سے مشاغل میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے یہ فرصت آئی رضیہ جب سے مشاغل میں کچھ کمی اس لیے کیا کہ کافی بزی رہتی ہوں ابھی آئی رضیہ جب سے مشاغل میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے یہ فرصت عجیب سی چھائی ہے گرد و پیش جو دہشت عجیب سی تاریخ نہ کیوں دلوں کو ہو وحشت عجیب سی بہت شکریہ حضرت کا سماج کے لیے ہے آرزو یہ شوق حاصل کیا ہے اب یہ ہنر مدتوں کے بعد چھینو نہ مجھ سے درد کی لذت عجیب سی بہت اب میں دعوت دوں گا عالیہ نقوی صاحبہ کو کہ اپنا کلام سے نوازیں گھیریں گے قرض خواہ حشر میں جب کام آئے گی پھر نہ کوئی چال کہیں اترا کفن ادھار کا تو عالیہ ہوگا ان کا پھر کیا حال ہو گئے بند سارے پی سی انہوں نے ادار کی اتنی کال اب اس کے بعد میں زحمت دوں گا ڈاکٹر درخشاں تنویر صاحبہ کو اچھا بدلے موسم تیری جفاؤں کے بدلے موسم تیری جفاؤں کے ہم رہے منتظر وفاؤں کے بدلے موسم تیری جفاؤں کے ہم رہے منتظر وفاؤں کے اور آسیوں پر ہے مہرباں حاکم آسیوں پر ہے مہرباں حاکم دام لگنے لگے گناہوں کے آسیوں پر ہے مہرباں حاکم دام لگنے لگے گناہوں کے اور بت پرستی سے خود پرستی تک بت پرستی سے خود پرستی تک رنگ بدلے کئی خداؤں کے بت پرستی سے خود پرستی تک بت پرستی سے خود پرستی تک رنگ بدلے کئی خداؤں کے اور زندگی خود سے شرمسار ہوئی زندگی خود سے شرمسار ہوئی قد جو بڑھنے لگے چراغوں کے زندگی خود سے شرمسار ہوئی قد جو بڑھنے لگے چراغوں کے شکریہ اور چند اشعار ایک اور غزل کے ابتدا کی نہ انتہا کی ہے ابتدا کی نہ انتہا کی ہے بات ساری تیری رضا کی ہے ابتدا کی نہ انتہا کی ہے بات ساری تیری رضا کی ہے اور آبلے کیوں سجا کے رکھتے ہو آبلے کیوں سجا کے رکھتے ہو منزلوں نے بھی کیا جفا کی ہے آبلے کیوں سجا کے رکھتے ہو منزلوں نے بھی کیا جفا کی ہے اور جلتے خیمے ہیں جلتے خیمے ہیں عزم و ہمت ہے جلتے خیمے ہیں عزم و ہمت ہے بات زینب کی اور ردا کی ہے جلتے خیمے ہے عزم و ہمت ہے بات زینب کی اور ردا کی ہے اور میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں اور نماز عشق میں حسینی ہوں اور نماز عشق چلتے تیروں میں بھی ادا کی ہے میں حسینی ہوں اور نماز عشق چلتے تیروں میں بھی ادا کی ہے اور میں درخشاں میرا سفر تنہا میں درخشاں میرا سفر تنہا جلنے والوں نے کب وفا کی ہے میں درخشاں میرا سفر تنہا
जलने वालों ने कब वफा की है। शुक्रिया। बुत परस्ती से खुद परस्ती तक रंग बदले कई बहुत शानदार बड़ा अच्छा शेर। अब मैं इस वक्त चूँकि एक मस्जिद खाली है और हमारे दरमियान एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्स बैठे हुए हैं, तो मैं जनाब जमील उस्मान साहब को मेहमान आज़ादी तौर पर आने की दावत दूँगा। तशरीफ लाइए। ये बात जमील के यहाँ ही हो सकती है। अब मैं दावत दूंगा जनाब आपकी, और मैं समझता हूँ आपकी इजाज़त है सबके लिए, इसलिए मैं बार बार नहीं पूछता आप जारी रखें। एक डुप्लीकेशन। तो जनाब कैसा तारिक साहब अपने कलाम से नवाजा। डॉक्टर डॉक्टर कैसा तारिक आप शायद पहले पढ़ चुकी हैं, इसलिए मैं रुक गया था। शुक्रिया। रफत भाई आप खास तौर से आपके साथ बेसिकली मैं तो अफसाना निगार हूँ, मैं अफसाने लिखती हूँ। तो ये मैंने एक ही नज़म लिखी है, आप पहले सुन चुके हैं, तो बस वो भी फरमाइश थी तो मैंने कहा एक और सुना देते। आपने शायद नहीं सुनी हो। चलिए, थोड़ी सी सेंटिमेंटल हो जाऊं तो माफ कर दीजिएगा। इस नज़म का उन्वान है हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा मान टूटा है, बस थोड़ा सा मान टूटा है, आंखों ने बरसना सीखा है, सारे ख्वाब बिखरे हैं, सारे ख्वाब बिखरे हैं, हुआ तो कुछ भी नहीं। दुनिया ऐसी चलती रहती है, हुआ तो कुछ भी नहीं। ताहद्दे निगाह धूप ही धूप है, ताहद्दे निगाह धूप ही धूप है, कोई घना शजर नहीं। था जो मेरा आसमां और ज़मीं भी, था जो मेरा आसमां और ज़मीं भी, अब कहीं नहीं, कहीं नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं। पाँव तले जाने कब ज़मीं सरक गई, पाँव तले जाने कब ज़मीं सरक गई, दलदल ही दलदल है, दलदल ही दलदल है चार सौ, ढूंढती हूँ अपने ही पैरों के निशान, ढूंढती हूँ अपने ही पैरों के निशान, जो अब कहीं नहीं, कहीं नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं। हर सताइश है गमज़दा, हर सताइश है गमज़दा, ख्वाहिशें बिखरी हुई, ख्वाहिशें बिखरी हुई, तन्हाइयों का दौर है, ये सुने गौर से, तन्हाइयों का दौर है और खामोशियों का शोर। बहुत खराब है खामोशियों का शोर। तन्हाइयों का दौर है और खामोशियों का शोर है, बस यादें ही यादें हैं, बस यादें ही यादें हैं जो दस्तक देती रहती हैं। हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं। खुशियाँ भी थीं बेहिसाब थीं, खुशियाँ भी थी बेहिसाब थीं,
हर एक पल था रोशन रोशन, महकता दिल का आंगन था। बागों में थी दुनिया मेरी, जिंदगी थी जैसे एक ख्वाब सी। था जन्नत से बढ़कर प्यारा मेरा जहां, था जन्नत से बढ़कर प्यारा मेरा जहां, जो अब कहीं नहीं, कहीं नहीं। हुआ तो कुछ, हुआ तो कुछ भी नहीं। तुम ही से होती थी, तुम ही से होती थी सुरमई शाम, तुमसे ही होता था नकरई सवेरा, तुमसे ही होता था नकरई सवेरा। बस अब तो जैसे यूं ही जिंदगी तमाम होती है। हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं। जिस राह भी चलूं तुझसे ही मिल जाती हूँ, जिस राह भी चलूं तुझसे ही मिल जाती हूँ। मेरा ना मुझ में कुछ रहा, मेरा ना मुझ में कुछ रहा, जाने कब तेरा हो गया। हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं। तन्हा तन्हा लौटी हूँ भरी महफिल से, तन्हा तन्हा लौटी हूँ भरी महफिल से। क्या बताऊं कैसी है जिंदगी बिना तेरे, कैसे बताऊं कैसी है जिंदगी बिना तेरे। जितनी भी चले आंधियां, जितनी भी चले आंधियां, कभी साया भी होता है जुदा जिस्म से। हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं। ये आखिरी है, ये और से सुने। बस वहशतों ने डेरा जमाया है, बस वहशतों ने डेरा जमाया है, किसी अपने ने रुलाया। बस वहशतों ने डेरा जमाया है, किसी अपने ने रुलाया है। यार ने नकल मकानी की है, यार ने नकल मकानी की है। बस उसने जन्नत में घर बनाया, बस उसने जन्नत में घर बनाया है। हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी यार ने नकल मकानी की है, जन्नत में घर बनाया है, हुआ तो कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं डॉक्टर इरफानुल हक साहब के कलाम, डॉक्टर इरफानुल हक कि उसने है आतिश सोजी, उस पे इल्जाम है कि उसने है आतिश सोजी। अकलियत तंग तंग है, तंग उन पे है रोटी रोजी। उस पे इल्जाम है कि उसने है आतिश सोजी। अकलियत तंग तंग है, तंग उन पे है रोटी रोजी। जिसको बेनुक्त सुनाती है ये सारी दुनिया, जिसको बेनुक्त सुनाती है ये सारी दुनिया, एक नुक्ते के इजाफे ने बनाया मूजी। दो चार शायद कंप्लीट नहीं है। कि पाला था जिनको बड़े हौसले से, बड़े हौसले से हमारी कहानी है कि पाला था जिनको बड़े हौसले से, परिंदे सभी उड़ गए घोंसले से। कि पाला था जिनको बड़े हौसले से, परिंदे सभी उड़ गए घोंसले से। अजीजों को हम जो वहीं छोड़ आए, मकाफात हैं ये उसी सिलसिले के। क्या बात है, वाह वाह। अजीजों को जो हम वहीं छोड़ आए, मकाफात हैं ये उसी सिलसिले के। ये दीवार उधर और सहन सुने सुने, ये दीवार उधर और सहन सुने सुने, कभी मेरे आंगन में भी रह रहे थे।
یہ پردے کے پیچھے سے سانسوں کی الجھن، وہ پردے کے پیچھے سے سانسوں کی الجھن، یہی قربتیں تھیں، یہی فاصلے تھے. بھائی دوسرا مصرع کیا اچھا گیا. واہ 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 واہ. وہ پردے کے پیچھے سے سانسوں کی الجھن، کیسا اچھا ہوا. واہ. یہی قربتیں تھیں، یہی فاصلے تھے. اور شعر آخر میں غزل تم نے عرفان کیا خوب لکھی، عرفان کیا خوب لکھی، غضب تھی ردیفیں غضب قافی. جس کو بے نقط سناتی ہے یہ ساری دنیا، اس کو ایک نقطے کے اضافے نے بنایا مووی. یہ آپ نے مجھے خوش کر دیا. اچھا اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا صاحب خانہ اور عامر بیگ صاحب، آپ اپنے کام کریں. عامر بیگ صاحب سے عمران بنے ہوئے ان کے ماننے والے ہیں تو جناب صاحب کی اجازت سے ایک پنجابی غزل پرانی ہے اور ایک نئی تازہ اردو کی غزل. ٹر پہ خاص نگاہ پیچھے، ٹر پہ خاص نگاہ پیچھے، عہدے اکھڑے ساواں پیچھے، بلبل آپس دے وچ لڑدے، بلبل آپس دے وچ لڑدے، تیریاں یار پناواں پیچھے، اج دے بھائی باواں نہیں نے، بند دیندے نے باواں پیچھے. واہ 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 کیا شعر. واہ واہ کیا بات. اج دے بھائی باواں نہیں نے، بند دیندے نے باواں پیچھے، رب دا عرش وی ٹر پیندا ہے، رب دا عرش وی ٹر پیندا ہے، مارے جی دیاں ہاواں پیچھے. اسی تھاں وچ دبے جانے، اسی تھاں وچ دبے جانے، لڑدے جیڑے تھاواں پیچھے. ہاں شکریہ. یہ رات یہ سفر یہ فضا دیکھتے ہوئے، یہ رات یہ سفر یہ فضا دیکھتے ہوئے، گھر جا رہا ہوں شان خدا دیکھتے ہوئے. اب دوستی کا اور کوئی رنگ چاہیے، دوستی کا اور کوئی رنگ چاہیے، ایک عمر ہو گئی ہے وفا دیکھتے ہوئے. کیا بات ہے. آخر جنوں نے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیا، آخر جنوں نے ہاتھ میں پتھر تنگ آ گیا تھا ان کی جفا دیکھتے ہوئے. اے دل تم سے اپنا تعلق بحال کر، اے دل تو ان سے اپنا تعلق برسوں ہوئے ہیں ان کو خفا دیکھتے ہوئے. کیا اب میرے ساتھ جو تمہیں اچھا نہیں لگا، اب میرے ساتھ جو تمہیں اچھا نہیں لگا، تم رو پڑو گے اس کو جدا دیکھتے ہوئے. کیا بات. غصہ تھا تم کو جان سے ہم مار ڈالتے، تم کو جان سے ہم مار ڈالتے، بس پی گئے خدا کی رضا دیکھتے ہوئے. بس پی گئے خدا کی رضا. اور آج کے موسم کے مطابق شعر ہے کہ عامر بھی تجھ سے کوچ نہ کر جائے علمان، جرسی تیری خزاں کی ہوا دیکھتے ہوئے. گھر جا رہا ہوں شان خدا. یہ روانی جو ہے ایک صاحب کلام ہے، یہ خاص ان کی خصوصیت ہے. اب میں اپنا کلام کو چھوڑا تو اچھا میں خاص تیاری کر کے نہیں آیا تھا، کیونکہ میں ویسے بھی میں رینڈملی پڑھ لیتا ہوں. جو تو یہ سامنے میرے جو آئی ہے نوحہ غزہ. غم ہی جچتا ہے نہ خوشی کوئی،
غم ہی رچتا ہے نا خوشی کوئی آکے دیکھے یہ بے بسی کوئی بے نواؤں کی ہر طرف چیخیں بے نواؤں کی ہر طرف چیخیں کیا یہ غزہ کی ہے گلی کوئی کیا یہ غزہ کی ہے گلی کوئی کیا فرشتوں کا انتظار کریں کیا فرشتوں کا انتظار کریں اب پیغمبر ہے نہ وہی کوئی اب پیغمبر ہے نہ وہی کوئی اور پوری ہوتی نہیں دعا میری دعا تو ہم سب کرتے ہیں نا پوری ہوتی نہیں دعا میری یا خدایا ہے کیا کمی کوئی یا خدایا ہے کیا کوئی کمی کوئی انسان نہیں ہے دھرتی پر خاموشی سی ہے خاموشی کوئی اور اس سے بہتر تو موت ہے اکثر زندگی ہے یہ زندگی کوئی یہ میں اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی میرے ایک دوست ہیں انڈیا میں عبداللہ خالد صاحب شاید آپ کو جانتے ہوں بڑے اچھے شاعر ہیں تو انہوں نے بھی پچھلے دنوں میرا کچھ کلام اپنی سخن کے کچھ اس میں ڈالا ہے تو میں اس میں سے آپ کو سنا دیتا ہوں تھوڑا مختصر کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے کچھ مہمان کو جانے کی جانا بھی اس لیے میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ کو سنا دوں مختصراً چپکے سے جیسے کوئی مقدر میں آ گیا یہ ان کی ایک اس کا مصرع اگلا جو ہے وہ ان کا مصرع ہے یہ عبداللہ خالد صاحب ہے چپکے سے جیسے کوئی مقدر میں آ گیا دستک دیے بغیر میرے گھر میں یہ مصرع میرا نہیں ہے باقی یہ لیکن زبردست شاعر ہے بڑے بڑے خوبصورت شاعر ہیں لیکن انہوں نے چونکہ اس کو خاص طور سے دوسروں سے شیئر کیا تو میں نے بھی آپ دوستوں چپکے سے جیسے کوئی مقدر میں آ گیا دستک دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا دیکھا جمال یار تو مبہوت ہو گئے دیکھا یہ سب میرا دیکھا جمال یار تو مبہوت ہو گئے نازک بدن وہ پھول کے پیکر میں آ گیا نازک بدن وہ پھول کے پیکر میں آ گیا اور ساقی نے دل ملا نہ دیا ہو شراب میں ساقی نے دل ملا نہ دیا ہو شراب میں ایک قطرہ خون کا میرے ساغر میں آ گیا ساقی نے دل ملا نہ دیا ہو شراب میں ایک قطرہ خون کا میرے ساغر میں آ گیا اور زنجیریں توڑ دی ہیں سبھی بے بسی کی آج سودا جنون عشق کا اب سر میں آ گیا جو سودا جنون عشق کا اب سر میں آ گیا چنداں ملا سکون دل بے قرار کو ان کا خیال جب دل مستر میں آ گیا ان کا خیال جب دل مستر میں آ گیا آئے وہ آج پرسش احوال کے لیے احساس کے سے درد کا پتھر میں آ گیا ساقی تیری شراب سے بہکا نہیں ہوں میں ساقی تیری شراب سے بہکا نہیں ہوں میں نشہ کسی کے حسن کا ساغر میں آ گیا کل جب شب فراق میں آیا تیرا خیال کل جب شب فراق میں آیا تیرا خیال دریا غموں کا درد کے ساگر میں آ گیا دریا غموں کا درد کے ساگر میں آ گیا وہ ایک تاج محل ہے پیکر جمال کا وہ ایک تاج محل ہے پیکر جمال کا محل جذبہ سمٹ کے عشق کا مرمر میں آ گیا جذبہ سمٹ کے عشق کا مرمر میں آ گیا چاروں طرف ایک اجالا سا رات دن چاروں طرف ایک اجالا سا رات دن ارشد یہ کیسا نور میرے گھر میں آ گیا ہمارے اب میں دعوت دوں گا جناب جمیل عثمان صاحب ہمارے مہمان نوازی کو اپنا کلام سے نوازیں ایک غزل ہے مکالماتی غزل ہے آپ کی خدمت میں مامون بھائی آپ کی اجازت سے ارشاد میں نے کہا کہ زندگی اتنی کٹھن ہے کیوں میں نے کہا کہ زندگی اتنی کٹھن ہے کیوں
پرخار راستوں پہ مسلسل چبھن ہے کیوں دوستی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا، رہبر سرشت میں مثال راہزن ہے کیوں، راہ وفا میں چھائی اداسی ہے ہر طرف، راہ وفا میں چھائی اداسی ہے ہر طرف، دام فریب راستے میں خیمہ زن ہے کیوں، مظلوم کی پکار اثر چھوڑتی نہیں، یزداں خاموش تیز بہت اہرمن ہے کیوں، ماں باپ کا لحاظ دلوں میں نہیں رہا، اولاد ان کے آگے دریدہ دہن ہے کیوں، شائستگی لباس کی جاتی رہی ہے اب، جسموں کے بھید کھولتا یہ پیرہن ہے کیوں، تیرا شبی ہمارا مقدر ہے کس لیے، ہم سے گریزاں نور کی ہر ایک کرن ہے کیوں، ذل ہما نصیب میں اپنے نہیں رہا، کرگس ہمارے شہروں پہ سایہ فگن ہے کیوں، رشتوں کی اہمیت کسی دل میں نہیں رہی، ہر شخص اپنی ذات کے اندر مگن ہے کیوں، اس نے کہا کہ راستے پرخار کیوں ہوئے، اس نے کہا کہ راستے پرخار کیوں ہوئے، وہ اس لیے کہ باغ لگائے نہیں گئے، تم دوستی کی باتیں کرتے ہو میرے یار، پر دشمنی کے اب بھی وہ سائے نہیں گئے، راہ وفا میں کوئی تمہیں کس طرح ملے، اس رہ گزر پہ تم کبھی آئے نہیں گئے، یزداں نے خیر و شر کے دو رستے دکھا دیا، تم تو کہیں بھی شر کے سوائے نہیں گئے، اولاد کی شکایتیں کرتے ہو تم مگر تم سے فرائض اپنے نبھائے نہیں گئے، ورثے کو منتقل تو کیا ہوتا کیا تمہیں آداب زندگی کے سکھائے نہیں گئے، تم نے تو خود ہی اپنے چراغوں کو گل کیا، تم علم کے قریب بھی پائے نہیں گئے، پہلے تم موت بانٹی پھر اب کہہ رہے ہو تم شہروں میں اپنے فاختے ہائے نہیں گئے، گدھی وہاں ملیں گے کہ جس شہر میں جناب نغمے کبھی بھی پیار سے ضائع نہیں گئے، اور اپنوں کا حق تو شاید ادا بھی کرو گے تم، اپنوں کا حق تو شاید ادا بھی کرو گے تم، لیکن تمہارے دل سے پرائے نہیں گئے، شکریہ۔ راہ وفا میں کوئی تمہیں اس طرح ملے، تم تو اس راہ سے کبھی آئے نہیں گئے۔ اب جناب ڈاکٹر اشرف علی صاحب کو میں مہمان خصوصی کو دعوت دوں گا کہ اپنا کلام سناؤ۔ 5 ہی قبیلے ہیں، شہر میں 5 ہی قبیلے، ایک وہ جن کے پیر الٹے ہیں، اس زمانے کی سمت چلتے ہیں، جس میں اصحاب کاف جاگے تھے۔ شہر میں 5 ہی قبیلے ہیں، اس زمانے کی سمت چلتے ہیں، ایک وہ جن کے پیر الٹے ہیں، اس زمانے کی سمت چلتے ہیں، جس میں اصحاب کاف جاگے تھے، اور ایک وہ جن کے پاؤں جیلی ہیں، گھر کے شاتیر بیچنے کے لیے شرق سے غرب تک بھٹکتے ہیں، ایک وہ جن کے پاؤں جیلی ہیں، گھر کے شاتیر بیچنے کے لیے شرق سے غرب تک بھٹکتے ہیں، اور ایک وہ جن کے گھر میں روٹی کے خشک ٹکڑے بھگو کے پانی میں رات کو چھپ کے کھائے جاتے ہیں، ایک وہ جن کے گھر میں روٹی کے خشک ٹکڑے بھگو کے پانی میں رات کو چھپ کے کھائے جاتے ہیں، اور ایک وہ جن کا دل ہے لوہے کا، نو کے شمشیر سے ارادوں کو زہر آلود زخم دیتے ہیں، ایک وہ جن کا دل ہے لوہے کا، نو کے شمشیر سے ارادوں کو زہر آلود زخم دیتے ہیں، اور 5واں
गुमशुदा कबीला है। पांचवा गुमशुदा कबीला है, इल्म जिनकी गली में रहता था। पांचवा गुमशुदा कबीला है, इल्म जिनकी गली में रहता था। खो गए हैं वो अब शराबों में, और नरगसियत के दश्त में कायम शहर को मैंने आज देखा है। शहर में 5 ही कबीले। मस हो रही है उसकी कबा से जरा जरा, मस हो रही है उसकी कबा से जरा जरा। जलता हूँ इसलिए मैं सबा से और एक उम्र में बुतों से, एक उम्र तक बुतों से एक उम्र तक बुतों से निभाई न जा सकी। अब कुर्ब मांगता हूँ खुदा से जरा जरा। एक उम्र तक बुतों से निभाई न जा सकी। अब कुर्ब मांगता हूँ और खुशकामती भी ऐसी कि देखा न जा सके। खुशकामती भी ऐसी कि देखा न जा सके। शमती है रोशनी भी कबा से जरा जरा। खुशकामती भी ऐसी कि देखा न जा सके। छमती है रोशनी भी कबा से जरा जरा, और फिर लौट कर वो शेर मोहब्बत न आ सके। बटके जो लोग राय वफा से जरा जरा, फिर लौट कर वो शेर मोहब्बत न आ सके। बटके जो लोग राय वफा से जरा जरा। और है खून आशिका ही से रंगी वो हाथ पर, है खून आशिका ही से रंगी वो हाथ पर। खुशबू भी आ रही है हिना से जरा जरा। खुशबू भी आ रही है और अब रुल रहे हैं खाके चमन पर इसी सबब। फूलों को कुर्ब था तो हवा से जरा, फूलों को कुर्ब था जो हवा से जरा जरा। और मस हो रही है उसकी कबा से जरा जरा। जलता हूँ इसलिए मैं सबा से जरा। चमन का जिक्र न कर, अब सबा की बात न कर। वो सामने है तो हुस्नो अदा की बात न कर। चमन का जिक्र न कर, अब सबा की बात न कर। वो सामने है तो हुस्नो अदा की बात। और जबीन यार पे नजरों को मुर्तकिज कर दे। जबीन यार पे नजरों को मुर्तकिज कर दे। और फलक के बाम से छमती ज़िया की बात न कर। फलक के बाम से छमती ज़िया की बात।
وہ زلف قامت رانا کی ہم سری کے لیے اڑے ہوا میں تو اس سے حیا کی بات نہ وہ زلف قامت رانا کی ہم سری کے لیے اڑے ہوا میں تو اس سے حیا کی بات نہ کر اور وہ نیل گوں ہیں ان آنکھوں میں وقت بہتا ہے وہ نیل گوں ہیں ان آنکھوں میں وقت بہتا ہے کسی غزال کی چشمے سیاہ کی بات نہ کر وہ نیل گوں ہیں ان آنکھوں میں وقت بہتا ہے کسی غزال کی چشمے سیاہ کی بات نہ کر اور اسی کا رخ ماہ خورشید دیکھنے آئیں اسی کا رخ ماہ خورشید دیکھنے آئیں گزرتے وقت سے صبح و مساء کی بات نہ کر گزرتے وقت سے صبح و مساء کی بات نہ کر چمن کا ذکر نہ کر اب صبا کی بات نہ کر وہ سامنے ہے تو حسن و ادا کی بات نہ کر بہت بہت شکریہ بہت عمدہ. پھر لوٹ کر وہ شہر محبت نہ آ سکے جو لوگ راہ بھٹکے جو لوگ راہ وفا سے ذرا کیا شاندار شعر. ڈاکٹر صاحب کیا فکر بھی ہے شعریت بھی ہے اور تنوع بھی ہے کلام میں. ایک خالی گلو بلبل نہیں ہے ویرائٹی ہے. یہ بڑا کمال. اب جن شاعر کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ اردو کے عمر خیام ہیں. آپ سمجھ جائیں کون ہیں. جناب محمد احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک غزل سنا دیتا ہوں. جگ سے روٹھا خود سے روٹھا کاہے کو گھر جائے گا. میں رباعیہ نہیں سنا رہا کیونکہ وقت بہت ہو گیا. جگ سے روٹھا خود سے روٹھا کاہے کو گھر جائے گا. چلتے چلتے رکتے رکتے رستے میں مر جائے گا. یہ ہم تارکین وطن کی زندگی ہے. جگ سے روٹھا خود سے روٹھا کاہے کو گھر جائے گا. چلتے چلتے رکتے رکتے رستے میں مر جائے گا. چلبن کے پیچھے کا منظر کافی ہے حیرانی کو. چلبن کے پیچھے کا منظر کافی ہے حیرانی کو. جی بھر کر گر دیکھیں اس کو جی اس سے بھر جائے گا. اور دھرتی کے سر پر لٹکا ہے چھتری بن کر صدیوں سے. دھرتی کے سر پر لٹکا دھرتی کے سر پر لٹکا ہے چھتری بن کر صدیوں سے. آنکھوں کے پنجرے سے اڑ کر کس جا امبر جائے گا. آنکھوں کے پنجرے سے اڑ کر کس جا امبر جائے گا. دانائی کے پردوں سے اب دیکھیں کیا کیا برپا ہے. کس کس کی پگڑی الٹے گی کس کس کا سر جائے گا. آوازہ بن جا رہا ہوں میں راہی بھٹکا آنگن میں. راہی بھٹکا آنگن میں. آوارہ بن جا رہا ہوں میں راہی بھٹکا آنگن میں. بے پر ہو کر جاؤں اس جا جس جا شاہ پر جائے گا. بے پر ہو کر جاؤں اس جا جس جا شاہ پر جائے گا. بن ٹھوکر کھائے بھی ایک دن میں گزروں گا اس جا سے. اپنا بوجھا ملبہ سارا جس جا جگ دھر جائے گا. اپنا بوجھا ملبہ سارا جس جا جگ دھر جائے گا. آنے والے شیری لمحے بولی میری بولیں گے. آنے والے
شعری لمحے شعری لمحے بولی میری بولیں گے جادو ٹونا لہجہ میرا آواز آ کر جائے گا اس دن خاموشی ہی شاید چرچا میرا کھوجے گا اس دن خاموشی ہی شاید چرچا میرا کھوجے گی جس دن ہستی کا پیالہ بھی چپکے سے بھر جائے گا جس دن ہستی کا پیالہ بھی چپکے سے بھر جائے گا ایمن صاحب ایک دن دنیا وہ منظر بھی دیکھے گی ایمن صاحب ایک دن دنیا وہ منظر بھی دیکھے گی سورج سے لڑ جانے والا سائے سے ڈر جائے گا سورج سے لڑنے والا سائے سے ڈر جائے گا اور صدارت کے اعزاز پر صاحب خانہ ڈاکٹر عامر بیگ صاحب کا شکریہ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ویسی تقاریب کرتے رہیں وہ بہترین لکھاری ہیں بہترین منتظم ہیں اور بہترین صاحب خانہ ہیں میں نے جو رباعیاں سنائیں میں نے تاریخ لکھی ہے غور کیجئے اس میں شاعری نہیں ہے وہ تعریف ہے کل کلا کو بہت جلد میں بھی مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جاؤں گا لیکن تعریف لکھ کر جا رہا ہوں شکریہ سورج سے لڑنے والا سائے سے ڈر جائے گا یہ جسٹپ انگلش میں جکسٹا پوزیشن جو اس کو اس طرح حصے میں سمجھ دینا یہ مامون احمد صاحب کا کمال ہے تو اس کے بعد یہ میں سپرد کرتا ہوں صاحب خانہ عامر بیگ صاحب کو کہ وہ یہاں سے سنبھالیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جناب صدر کی جانب سے محفل برخاست کرتے ہیں اگلی ملاقات کے لیے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ضرورت ہے